ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر فروری کے 28 اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند کی صدارت میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مالی سال 2025-26 کے تحت کیپیکس CCDA اور انٹائڈ فنڈز کی باقی ماندہ رقوم سمیت دیگر مالی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، آغا سعید مشتبہ، انجینئر پونچ اوکٹاشی، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، چیف پلاننگ آفیسر کرگل عبدالہادی اور کونسل کے متعدد اراکین شریک ہوئے، جبکہ چند اراکین نے آن لائن شرکت کی. اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کیپیکس اور انٹائڈ فنڈز کے 100% استعمال کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ مالی سال میں ضلع کے فنڈز کی تشخیص متاثر نہ ہو. ڈپٹی کمشنر کرگل نے تجویز پیش کی کہ کیپیکس اور CCDA کے تحت بچ جانے والی رقوم کو جاری واجباتی کاموں کی تکمیل کی جانب ترجیحی بنیادوں پر منتقل کیا جائے، البتہ آبجیکٹ ہیڈ میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے تاکہ موجودہ مالی سال کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کو ممکن بنایا جا سکے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے کہا کہ کیپیکس اور CCDA فنڈز کا 100% خرچ ناگزیر ہے. انہوں نے تمام کونسلروں سے کہا کہ وہ ایک دن کے اندر اپنے حلقوں میں ترجیحی کاموں کو حتمی شکل دے کر چیف پلاننگ آفیسر کرگل کو پیش کریں تاکہ فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو LHDC کرگل کے بیشتر معزز اراکین کی حمایت حاصل ہوئی. اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی، جس میں انتظامی منظوری کے اختیارات کم از کم 5 کروڑ روپے تک بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا. قرارداد کا مقصد ترقیاتی منصوبوں کی بروقت منظوری، انتظامی عمل میں تیزی اور مختلف شعبوں میں ترقیاتی کاموں کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا ہے. مزید برآں اجلاس میں LHDC کرگل کی آمدنی میں اضافے کے امکانات تلاش کرنے سے متعلق تجاویز بھی غور و خوض کیا گیا. اجلاس کو ضلع میں ترقیاتی سرگرمیوں کی رفتار تیز کرنے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. زینبیہ وومن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے حال ہی میں سن بلوغت کو پہنچنے والی بچیوں کے اعزاز میں ایک باوقار تقریب جشن تکلیف 2026 منعقد کی جا رہی ہے. یہ تقریب 15 ماہ مبارک رمضان بمطابق 5 مارچ 2026 بروز جمعرات بوقت صبح 10:30 بجے بمقام زینبیہ ہال حیدری کالونی کرگل منعقد ہوگی. تقریب کا مقصد نئی ذمہ داریوں کی دہلیز پر قدم رکھنے والی بچیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ شعور، اعتماد اور ایمان کے ساتھ اپنی علمی زندگی کا آغاز کرے. رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. رجسٹریشن کی آخری تاریخ رمضان المبارک کی 12 ہے. تمام متعلقہ والدین و سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ بوقت رجسٹریشن کو یقینی بنائیں. مزید تفصیلات اور رجسٹریشن کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ کریں: 60056888021 اور 9622262342. ضلع کرگل سے تعلق رکھنے والی خاتون صنعت کار اور ترقی پسند کسان پروین اختر کو ملک کے نہایت باوقار انوویٹو ایوارڈ میں سے ایک سے نوازا گیا. یہ اعزاز انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بوسا کیمپس نئی دلی میں منعقد تقریب کے دوران دیا گیا. یہ نامزدگی کرشی وگیان کیندر کرگل کی سفارش پر عمل میں آئی. پروین اختر لارسی آرگینکس کے نام سے ایک زرعی یونٹ چلا رہی ہیں، جسے نہ صرف ضلع کرگل بلکہ پورے مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ میں بھی نام و مقام حاصل ہے. ان کا ادارہ نامیاتی اور
ویلیو ایڈز زرعی مصنوعات کی تیاری میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کامیابی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے KVK کرگل کے سینئر سائنسدان اور سربراہ ڈاکٹر نسرین فاطمہ کاچو نے کہا کہ یہ اعزاز پروین اختر کی محنت، لگن اور کاروباری بصیرت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروین اختر نوجوان خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں اور وہ روزگار تلاش کرنے کے بجائے روزگار فراہم کرنے والی شخصیت ہے جو موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع کے معروف ترقی پسند کسان حاجی محمد پوئن کو بھی گزشتہ برس 2025 میں اسی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ کے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ پروین اختر اور حاجی محمد دونوں کو ریاستی اور ضلع سطح کے اعزازات کے لیے بھی نامزد کیا جائے، کیونکہ وہ قومی سطح پر پہچان حاصل کر چکے ہیں اور تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پروین اختر نے KVK کرگل اول کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا، جن کی رہنمائی اور تعاون سے انہیں قومی سطح پر پہچان ملی۔ انہوں نے ہل کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون اور محکمہ زراعت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کرگل زمیندار اچھے نمون نا ککافن لا خوشخبری نتی کرگل لا بال شت پی مشین کھوں سے بال شتن یوتے انسو سوچی گسرنگی لگا یوت پی بال پوردمو بسے شتک سمنا بال پوردمو بسے کھو سے دی پتے کا کھونچا پتاو ان کرگل وولن میلز نزدیک پیٹرول پمپ TCP قربتھنگ ایتو بازت بال پوردمو بسے دق سے مدنا میشین لا کھری سے سون سے بالی اشی پانا میشین لا نقصان نونچا انزرندو دیفیا بال پوردمو بسے کھو سے کھونچا سلپو بسے پتا تنگمین پیلا دی نمبر پہ کا فون بچا فون نمبر پو دی تخلادو 60064775538 دونا 7889453803۔ چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا کی صدارت میں بااختیار کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے بھرتی قواعد میں ترامیم پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ تعلیم، پولیس، زراعت اور سوشل اینڈ ٹرائبل ویلفیئر سمیت متعدد شعبوں سے متعلق تجاویز زیر بحث آئیں۔ پرائمری ٹیچر اسامیوں کی تنظیم نو اور CTET کو لازمی قرار دینے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے شفاف اور میرٹ پر مبنی برت عمل پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو نظر ثانی شدہ تجاویز جلد پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر کرگل کے مین مارکیٹ بس اسٹینڈ اور TV اسٹیشن کے قریب تمل کالونی میں آج مارکیٹ چیکنگ مہم چلائی گئی، جس میں محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری، میونسپل کمیٹی کرگل، لیگل میٹرولوجی اور فوڈ سیفٹی کے عملے نے دکانوں، سبزی فروشوں اور دیگر تجارتی اداروں کی جامع جانچ کی۔ کارروائی کے دوران وزن میں بے ضابطگی پر لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت 2 خلاف ورزیاں درج کی گئیں، جبکہ فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کے تحت صحت سے متعلق اصولوں کے خلاف ورزی پر ایک چالان جاری کیا گیا۔ اس دوران تقریباً 3000 روپے مالیت کی زائد المیعاد، خراب ہونے والی اور دیگر اشیاء خوردنوش موقع پر ضبط کر کے تلف کی گئیں۔ حکام کے مطابق مارکیٹ میں ناجائز منافع خوری یا زائد قیمت وصولی کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا، جس سے خطے میں قیمتوں کے استحکام کا عندیہ ملتا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میر وائس کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کا کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک سے آنے والی خبریں بے حد پریشان کن ہیں۔ 2 مسلم ریاستیں پاکستان اور افغانستان ماہ مقدس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں صرف تباہی اور جانی نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ انہوں نے عقل و دانش سے کام لینے
की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि दोनों हमसाय ममालिक बाहमी अख्तिलाफात को मुज़ाकरात और खुशगवार हमसायगी के उसूलों के जरिए हल करेंगे। इन बातों का इजहार मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मुक़द्दस माह रमज़ान के दूसरे जुमे के मौके पर तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में हज़ारों नमाज़ों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल नहायत परेशान कुन और तशवीशनाक है। मकबूजा फ़लस्तीन के लोग जो इसराइल के हाथों जुल्म व सितम का सामना कर रहे हैं, इनकी हालत बदस्तूर बदतर होती जा रही है। मीर वाइस ने मजीद कहा कि इसराइल अपनी सरकशी के जरिए पूरे खत्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है, क्योंकि खत्ते में अमेरिका की भारी फौजी मौजूदगी बढ़ाई जा रही है, जिसे बहुत से मुबस्सिरीन ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी करार दे रही है। उन्होंने खबरदार किया कि यह सूरत हाल न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरे दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। कश्मीर के ईरान के साथ मजबूत सकाफती रवाबित का हवाला देते हुए मीर वाइस ने कहा कि कश्मीर से बड़ी तादाद में तलबा ईरान जाते हैं और इस वक्त वहाँ ज़ेर तालीम है, और इसकी जंगी नौयत की तैयारी ने वालिदैन और अहले खाना में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम और वहाँ ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की खैर व सलामती के साथ साथ खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की दुआ की जा रही है। मशरक़ वस्ता में सनीचर को उस वक़्त कशीदगी अरूज पर पहुँच गई जब अमेरिका और इसराइल की जानिब मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई के जवाब में ईरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक में मौजूदा अमरीकी फ़ौजी तनसीबात के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मिज़ाइल हमले किए। ईरानी मीडिया और पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये हमले फ़तह खैबर नामी ऑपरेशन के तहत किए गए। इसराइली फ़ौज IDF ने तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिज़ाइल इसराइली सरजमीन की जानिब दागे गए। इन मिज़ाइलों के बाद पूरे मुल्क बिलखुसूस शुमाली शहरों और हैफा में फ़िज़ाई हमले के सायरन बज उठे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हैफा के इलाके में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी सरकारी प्रेस टीवी ने दावा किया है कि हैफा में शहर को निशाना बनाया गया और तबाही के फुटेज जारी की हैं, ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरान के हमलों का दायरा सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहा। अरब मीडिया और बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारों के मुताबिक ईरानी मिज़ाइलों ने खलीजी ममालिक में मौजूद मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। बहरीन में वाक़या अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को मिज़ाइल हमले का निशाना बनाया गया। जफीर के इलाके से धुएं के बादल उठते देखे गए। बहरीनी हुक्काम ने अपनी सरजमीन पर हमले की तस्दीक की है। अमेरिकी फ़ौज की मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी फ़िज़ाई तनसीब अल-उदैद एयर बेस को भी निशाना बनाया गया। कतरी वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि अमेरिकी अफ़वाज के इश्तिराक से फ़िज़ाई दिफ़ा को फ़आल किया गया और मिज़ाइल को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद कतरी फ़िज़ाई हदूद को आर्ज़ी तौर पर बंद कर दिया गया। खबर रसां इदारों के मुताबिक अबू ज़हबी में वाक़या अल-दहफरा एयर बेस पर भी मिज़ाइल गिरने की इत्तला है, जहां से धुएं के बादल उठते देखे गए। अमेरिकी इंतज़ामिया या पेंटागन की जानिब से इन अड्डों को पहुंचने वाले नुकसान या मुमकिन हलाकतों के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। ताम खत्ते में मौजूद अमेरिकी सफारत खानों ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी की है। इन हमलों के बाद पूरे खत्ते में खतरे की घंटी बज गई है। इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को शहरी परवाज़ों के लिए बंद कर दिया है, जबकि रूस, कुवैत और मुत्तहिदा इमारात ने भी ईरान और इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बरतानिया समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को सफरी एडवाइजरी जारी कर दी है। इधर ईरान के हिमायत याफ्ता यमनी अंसारुल्लाह ने भी इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और बहर अहमर में जहाज रानी पर हमले दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। यह सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और आलमी ताकतें सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। इत्तलाआत के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इन तमाम हालात के बीच ईरानी अवाम इस्लामी इनकलाब और रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब के हिमायत में और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के शहरों में लोग मुकम्मल तौर पर गायब हैं। ये तब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।